کیا جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ بھی باہر ممالک میں جا کر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں؟ ملیشیا میں اسی شہادت العالمیہ کی سند پر آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں داخلہ لے سکتے ہیں. ان کی انگلش بھی ہمارے جیسی ہے. صحیح, یہ تو اچھا ہو گیا. تو وہ اب ہمیں اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان کی زبان سمجھ آ جاتی ہے, ان کو ہماری سمجھ آ جاتی ہے. ہم نے کسی استاد کو ملنا ہے, ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں اس سے. وہاں پہ باقاعدہ, ہاں وہاں پہ آپ نے باقاعدہ اپنے ٹیچر کسی کے ساتھ پہلے اپائنٹمنٹ لینی ہے. گھر والے یہی کرتے ہیں نا, اچھا چلو بھئی یہ فیس ہم دے دیتے ہیں, اب وہاں پہ تنگ نہ کرنا. وہاں تنگ نہ کرنا. آپ نے ایک منزل اپنی طے کر لی ہے تو پھر آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. السلام علیکم ناظرین, ایس جی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین. ناظرین, میرا جو آج کا پروگرام ہے یہ ینگسٹرز کو بہت پسند آنے والا ہے, کیونکہ جو ان کے دل میں خیالات ہیں, جذبات ہیں, ان کے دماغ میں آنے والی جو سوچیں ہیں, ان سب کے جوابات آج اس پروگرام میں ملیں گے. کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں شوق ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں جا کر پڑھا جائے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سے سیکھا جائے اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنایا جائے. لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ کون سا ملک جائیں, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کیسے اپلائی کرنا ہے, کون سا ملک ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے. تو ان تمام سوالات کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں, اس کے علاوہ بین الاقوامی اسکالر ہیں. تو سید علی گیلانی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کی مہربانی, مالک کا بہت کرم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی. سر سب سے پہلا یہ ہمارا کوسچن ہوتا ہے, جو بھی ینگسٹرز باہر جانا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا ملک ہمارے لیے بہتر ہے. اتنے زیادہ ممالک ہیں, کس میں اپلائی کیا جائے؟ بالکل جی, آج تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پہلے تو ہم کہتے تھے انٹرنیٹ اور اب تو اے آئی, اس کے آنے کے بعد تو اب گلوبل ولیج سے کام آگے نکل گیا ہے. اب تو آپ سمجھیں کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب پوری دنیا نوجوان کے لیے حاضر ہے جہاں مرضی جائے. لیکن چونکہ میں ملیشیا سے ابھی پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں تو میری ایکسپرٹیز چونکہ ملیشیا کے حوالے سے ہیں, تو میں تو اتھینٹک آپ سے, کیونکہ آپ ابھی بھی آئے ہیں تو آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے وہ فریش ہے. جی, تو اسی لیے میں تو کہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے ملیشیا میں بے شمار مواقع موجود ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف ملیشیا ہی کیوں؟ بالکل. تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کیونکہ ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جس کو ہم کہیں گے کہ اسلامی ملک ہے, اور وہاں پہ اور وہ ڈیولپڈ ملک ہے, اور وہاں پہ نوجوانوں کے لیے مواقع اس طرح سے بھی بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے. وہاں پہ آپ کو جو ان کا تعلیم کا معیار ہے وہ بھی بہت ہائی لیول کا ہے. صحیح, زبردست. اور اسی طرح ہمارا جو نوجوان ہے وہ وہاں پہ کمفرٹیبلی سروائیو بھی کر سکتے ہیں. ماحول یعنی کہ بہت کمفرٹیبل ہے. وہاں پہ جاب بھی کر سکتے ہیں آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ, اور بے شمار مواقع ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ. سر آپ نے کہا بے شمار مواقع ہیں, اگر مجھے اپلائی کرنا ہو, مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے تو وہاں پر اتنی ساری یونیورسٹیز ہیں, تو میں کیسے اندازہ لگاؤں کہ یہ یونیورسٹی میرے لیے بہتر ہے, اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ ہم جب اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں ملیشیا میں, تو آج ویسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہمارے پاس اے آئی ہے. بالکل. ہم وہاں سے ہمارے پاس ملیشیا کی یونیورسٹیز کی لسٹ آ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جب اس سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ اسکالرشپس کون کون سی ہیں, تو وہ اس کی بھی ساری تفصیلات اس کے پاس آ جاتی ہیں. صحیح. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں کیا کہوں اس حوالے سے, کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایسے ہی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ملیشیا میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تعداد بنسبت دیگر ممالک کے کم ہے. سر میرا آپ سے یہی کوشچن تھا افتخار صاحب کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سب سے پہلی بات کرتا ہے دبئی کی, سب سے پہلے بات کرتا ہے امریکہ کی, آپ کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ فیسلٹیز ملیشیا میں ہے, تو ملیشیا کا نام اتنا آگے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کہ ہمارا نوجوان, ہم چونکہ آپ کو پتہ ہے آزاد تو ہو گئے ہیں, لیکن ذہنی طور پر ابھی تک ہم وہی یورپ اور امریکہ کے ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہے. صحیح. تو میں دیکھ رہا ہوں ملیشیا میں
اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اور ہائی رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں اور اسکالرشپس بھی ہیں. تو اس کے لیے آپ کا جو سوال تھا کہ کیسے اپلائی کیا جائے, کیسے کیا طریقہ کار ہے, تو اس کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے ایڈمیشن کو, جیسے اب تو ہر جگہ پہ ہی یہی نظام بن گیا ہے کہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے ایڈمیشنز میں جائیں گے اور وہیں پہ ہی آن لائن اپلائی ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے ڈاکومنٹس بھی وہیں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں سارا کچھ. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے پاس جب آیا ہوں تو یہی سوچ لے کر آیا ہوں کہ میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے, میں جو ملیشیا میں رہ کے آیا, جو میں یہ کر کے آیا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو پاکستانی نوجوان ہے, خاص طور پر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے, تو ایسے جو اسٹوڈنٹس ملیشیا جانا چاہتے ہیں تو میں ان کو رہنمائی دوں, تو وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز کی بات کی تو کیا جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں, ہم جتنے بھی ہم جو دوسری تعلیم حاصل کرتے ہیں, میتھ, انگلش, سارا کچھ, ان کا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. کیا جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ بھی باہر ممالک میں جا کر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ملیشیا میں یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. میں یہ برملا کہوں گا کہ مدارس کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جن کے پاس شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ شہادت العالمیہ کی ڈگری کو پاکستان میں ایم اے کے برابر کنسیڈر کیا جاتا ہے, بالکل, لیکن ملیشیا میں اسی شہادت العالمیہ کی سند پر آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں داخلہ لے سکتے ہیں. زبردست, ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں داخلہ. میں ایک بار پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ شہادت العالمیہ کی بنا پر جو کسی وفاق المدارس سے مستند کسی مدرسے سے جو وفاق کے ساتھ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہیں وفاق المدارس العربیہ ہے, سلفیہ ہے, یا نظام المدارس ہے, یا کوئی ایسا وفاق ہے جو کسی مدرسے کے ساتھ, کسی وفاق کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, اگر اس کے پاس اس کی شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے تو وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں داخلہ لے سکتا ہے. اب اس کے لیے دو سوال ہیں بڑے امپورٹنٹ. ایک تو اس کی فیسز, بالکل, اور دوسرا انگلش, صحیح, کہ وہ لینگویج کون سی ہوگی. مدارس کے اسٹوڈنٹس, ہم جیسے کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ زیادہ تر جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی انگلش اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے, ظاہر ہے ان کو عربی تو پھر بھی وہ جیسے تیسے بول بھی لیں گے, مدارس کے ہی نہیں, جیسے اب ہمارا ملک ہے تو قومی زبان اردو ہے. جی, تو اب ہماری جتنی بھی تعلیم ہے, ہمارے پہلے کے لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اب وہ ایم فل کے لیے جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر بہت ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہائی فائی انگلش ہے, تو ہم اپلائی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن انگلش کا سن کر ہم بیک اسٹیپ ہو جاتے ہیں. تو وہاں انگلش کا کیا بہت ٹف ہے, یا پھر ہم اپنی لینگویج میں بھی کر سکتے ہیں؟ اب انہوں نے مزید آسان کر دیا. جب میں نے داخلہ لیا تھا اس وقت تھوڑا مشکل تھا. صحیح, اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ انگلش کا ٹیسٹ پاس کریں گے, پھر آپ اگلی اسٹیپ پہ جا سکیں گے, آپ کو ڈپارٹمنٹ میں اس وقت بھیجیں گے. لیکن میڈم اب تو آسان ہو گیا. وہ کیسے؟ اب یہ ہو گیا کہ اب وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو انگلش ابھی نہیں آتی ہے, نو پرابلم, آپ ادھر بھی اپنا رجسٹرڈ ہو جائیں ڈپارٹمنٹ میں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. صحیح, اور ساتھ کے ساتھ وہاں پہ سیل پیڈ جس کو ہم بولتے ہیں, سینٹر فار انگلش لرننگ, مطلب وہ سکھاتے ہیں, تو وہ انگلش سکھاتے ہیں آپ کو. صحیح, اور نو اٹس اپ ٹو یو, جتنی کیپیبلٹی آپ کے اندر. جیسے ہم ایکسنٹ سنتے ہیں زبان کو موڑ کے ایسے جیسے کہ بہت فرانس والے انگلش ہو, اس طرح کا کچھ. وہاں پہ یہی تو ہمیں فائدہ ہے. صحیح, کہ ان کی انگلش بھی ہمارے جیسی ہے. صحیح, یہ تو اچھا ہو گیا. تو وہ اب ہمیں اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان کی زبان سمجھ آ جاتی ہے, ان کو ہماری سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ بینڈ ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ یا تو کسی نے آئٹس کیا ہوا ہے یا کچھ انگلش کی ایسا ٹیسٹ اس نے پاس کیا ہوا ہے, پھر تو نو پرابلم. اچھا, ایک اور سہولت بھی ہے وہاں پہ, وہ یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے انگلش میں اپنا تھیسس لکھا ہوا ہے یا انگلش میں اس نے کچھ اپنے پیپرز چھپوائے ہوئے ہیں کسی ریسرچ جرنل میں, تو اس بنیاد پر بھی اس کو انگلش کے ٹیسٹ سے ایگزمپشن مل جائے گی اور وہ ڈائریکٹ وہاں پہ چلا جائے گا ڈپارٹمنٹ میں, اس کو وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا کہ آپ کو انگلش آتی ہے. جس بندے نے انگلش میں تھیسس لکھ لیا وہ کہتے ہیں اس کو انگلش آتی ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا سر, فار ایگزامپل ہمارا ایڈمیشن ہو گیا, جی, اب وہاں پر جو پڑھنے کا ماحول ہے, جیسے ہمیں یہاں پر ٹیچرز ہوتے ہیں,
سمجھ نہیں آتی تو ٹیوشن ہوتی ہے، تو وہاں کا تعلیم کا ماحول کیسا ہے کہ مطلب سمجھ آ جاتی ہے کہ وہی کافی رہتی ہے، تو وہاں پر ٹیچرز ماحول وہ کیسا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا ماحول ہے وہاں پہ. وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہاں پہ. میں خاص طور پہ میں بات کروں گا، میں ایک دفعہ پھر بات کروں گا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کی. اور وہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں کہ ایک اور چیز فار ایگزامپل اگر کسی نے میں نے جس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے سیلف فائنانس پہ گیا تھا. میں نے خود اپنی فیس پہلے سیمسٹر کی فیسیں خود بھرنی پڑتی ہیں. اچھا سر، یہ میرا کوشچن ہے اسکالرشپ. اگر ہمارے ریلیٹیوز جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مت آنا، اتنی جائیدادیں بیچی ہیں، یہ بیچی ہے، میرا تو اتنا پیسہ لگا ہے، آپ نہ آنا. تو کتنا پیسہ لگتا ہے اور اسکالرشپ کب ملتی ہے؟ دیکھیں میں تو موٹیویٹ کرنے والا ہوں. پلاٹ میں نے بھی بیچا ہے، صحیح سر، زمین میں نے بھی بیچی ہے، لیکن سر یعنی بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ پہلی دفعہ آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ تقریباً آپ پاکستانی 6 لاکھ روپیہ 6 سے 7 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. صحیح، وہاں جانے کے لیے یا اپلائی کرنے کے لیے؟ یہ میں تقریباً مکس ہی بتا رہا ہوں. صحیح، 5-6 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہونا یعنی چاہیے. اس میں آپ داخلے میں لگ جائے گا. یہ تقریباً 9,000 رنگٹ فیس ہو گئی ہے اب وہاں کی. اگر رنگٹ کا حساب دیکھیں تو آج کل رنگٹ 65-66 روپے کا چل رہا ہے، 66-67 روپے کا رنگٹ چل رہا ہے. تو وہاں کی کرنسی رنگٹ ہوتی ہے. تو آپ کے پاس تقریباً 5-6 لاکھ روپے تو داخلے کے وقت ہونا چاہیے. جاتے وقت بھی کم از کم 2-3 لاکھ روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے. 2-1 لاکھ تو مسٹ ہونا چاہیے. 2 لاکھ روپے کی تو آپ کو تقریباً 60-70 ہزار روپے کی آپ کو ٹکٹ مل جائے گی، سستے سے سستی ٹکٹ آپ کو جانے کی. وہاں آپ پہلے سیمسٹر کے لیے آپ وہاں پہ رہنا لازمی ہے. ایک سیمسٹر آپ کا ملیشیا میں رہنا لازمی ہے. رہے گی کہاں پر؟ ہاسٹل. اچھا، ہاسٹل کی سہولت موجود ہے. اور اچھا، جیسے ابھی ہاسٹل کی بات ہوئی رہنے کی، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، رہنا کہاں ہے، کھانا پینا، اور بیمار ہو گئے تو پھر کون سنبھالے گا؟ بہت اچھا نظام ہے وہاں پہ، بے فکر ہو کے جائیں. ہاسٹل کی سہولت موجود ہے، سستا ہاسٹل ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 رنگٹ 20-25 رنگٹ ڈیلی کا ہوتا ہے. اور اس میں اگر ہم 2 لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں تو ہمارا پر ڈے تقریباً 10 رنگٹ میں یا 7-8 رنگٹ میں ہو جاتا ہے. اچھا سر، ملائیشیا میں کھانے کا کس طرح سے ہے، کیا کھانا ہوتا ہے وہاں کا؟ کیونکہ پاکستان کا تو روٹی اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں کیا کھانا ہوتا ہے؟ جی میڈم فضا حسین، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ کھانے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ زندگی میں کھانا تو بہت ضروری ہے. بالکل. تو اور 3 ٹائم کھانا ہے، اور پاکستانی کماتا ہی کھانے کے لیے. تو اب وہاں پہ ملیشیا میں ان کا جو کھانے کا جو انداز ہے وہ ہم سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ کیسے ہے؟ ہم 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں اور وہ 3 ٹائم چاول کھاتے ہیں. اور چاول بھی میڈم ابلے ہوئے، اور وہ بھی جی ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں. اور وہ جو چاول بھی ہم جو ایری 6 ہوتا ہے نا، موٹے والا چاول، وہ وہاں پہ زیادہ تر کھایا جاتا ہے. سر وہ ہیلدی ہوتے ہیں؟ تو وہ بندے ہیلدی ہوتے ہیں، لیکن اچھا آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ روٹی کا متبادل چاول لے رہے ہیں. اس کے ساتھ جیسے ہم روٹی کے ساتھ سالن ہوتا ہے، تو ان کے بھی چاول کے ساتھ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ڈش ہوتی ہے. جیسے دال ہے، جیسے چکن ہے، مٹن ہے، بیف ہے، وہ یہ ساری چیزیں بالکل اسی طرح سے ہوتی ہیں. مچھلی شوق سے کھاتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کی مچھلی اور ہماری مچھلی میں فرق ہے. ہم تو ظاہر ہے مچھلی زیادہ تر فرائی کر کے کھاتے ہیں، لیکن وہ پکا کے کھاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اچھا پاکستانی اگر آپ چلی جائیں ملیشیا، اور ملیشیا کے ہوٹل میں جب آپ جائیں گی تو آپ کو اسمیل آئے گی. جیسے فار ایگزامپل میں ایک بار ناشتے کی مثال دوں، آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو وہاں پہ ٹیبل کے اوپر بالکل جیسے پتوں کے اندر لپٹے ہوئے اسی طرح چاول پڑے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ناسی لمک. ملیشیا میں چاول کو ناسی کہتے ہیں. تو ناسی لمک چاول جیسے ہمارے ہاں آپ چاول کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کہ میرے تو منہ میں پانی آ گیا. لیکن وہ چاول جو ہے نا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور ان مچھلیوں سے ہمیں اسمیل آتی ہے. تو اس لیے ہمیں شروع میں تو ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو لوگ زیادہ وہاں رہتے ہیں وہ پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں، یوز ٹو ہو جاتے ہیں. لیکن اب اگر ہم بات کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، اگر ہم یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتے ہیں تو وہاں پہ پاکستانی کینٹین موجود ہوتی ہے. بنگالی اسٹوڈنٹس بہت سارے ہوتے ہیں، افغانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، انڈین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کافی وہاں پہ ہماری کھانے کی ورائٹی مل جاتی ہے. ایک اور وہاں پہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو چوکٹ کہتے ہیں.
وہاں پہ یہ پاکستانی انڈین یہ پوری کی پوری مارکیٹ ہے اور بے شمار وہاں اب ہم نے پڑھنے جانا ہے, اسٹوڈنٹ نے وہاں جانا ہے, تو سب سے پہلے جو ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ وہاں پر تعلیم کا معیار کیسے ہے. جیسے یہاں پر 10 سال پہلے جو پڑھایا جاتا ہے آج بھی معیار وہی ہے, وہی پڑھایا جاتا ہے, تو وہاں پر کیسا ہے؟ وہاں کا نظام بہت اچھا نظام ہے. وہاں پہ ریسرچ اورینٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے انٹرنیشنلی اسکالرز وہاں پہ بڑے بڑے ہائی لیول کے اسکالرز ہوتے ہیں. اچھا یہاں والا نظام نہیں ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے کسی استاد کو ملنا ہے, ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں اس سے. وہاں پہ باقاعدہ, ہاں وہاں پہ آپ نے باقاعدہ اپنے ٹیچر کسی کے ساتھ پہلے اپائنٹمنٹ لینی ہے, پھر وہ اس اپائنٹمنٹ کا پابند ہوتا ہے, وہ آپ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس ٹائم پہ آتا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ اس ٹائم پہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ساری. اچھا وہاں پہ میں پی ایچ ڈی کی بات کروں گا. ہمارے ہاں پی ایچ ڈی میں بھی جس طرح سے کلاسز ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا اسی طرح سے امتحان ہوتا ہے جیسے روٹین کے امتحان ہوتے ہیں, وہاں پر ریسرچ اورینٹیڈ چیزیں ہیں ساری. میں یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا رٹا سسٹم ہے یا پریکٹیکل ورک زیادہ ہے؟ وہ آپ کو ایک کتاب دیں گے, اس کتاب کو پڑھیں اور اس کی 1 پیج کی آپ نے سمری بنا کے دینی ہے اور پھر اس کو پریزنٹ کرنا ہے. پھر وہ آپ کو اسی طرح سے آپ کو پروجیکٹ دیں گے, یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس پر آپ نے کام کرنا ہے, یہ ریسرچ پروجیکٹ ہے, اس کو کام کرنا ہے اور اس کو آپ نے ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں جیسے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی. بالکل, وہ آپ کے جو اساتذہ کرام وہاں پہ ہوتے ہیں وہ آپ کو مکمل فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جب آپ کا داخلہ ہوتا ہے وہ ساری کتابیں آپ کو دے دیتے ہیں. وہاں پہ یونیورسٹیز کی جو لائبریریز ہیں وہ بڑی ریچ ہیں. یہاں پہ تو یونیورسٹی بند ہوتی ہے تو لائبریری بند ہو جاتی ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن وہاں پہ رات 10 بجے تک لائبریری کھلی رہتی ہے. صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک لائبریری کھلی ہے. تو آپ نے صبح کے ٹائم جائیں, رات کے ٹائم جائیں, بیٹھیں اور کوئی وہاں پہ آپ نے آن لائن آپ نے اس کو اپنی کتاب کو آپ ایشو کروا سکتے ہیں. آپ وہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, آپ نے کتاب کیسے ڈھونڈنی ہے وہاں پہ آپ اس کو سرچ کریں گے, وہ اس کا ریک نمبر آ جائے گا, وہاں سے جا کے آپ اس کو کتاب کو اٹھائیں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر وہ کمپیوٹرز پڑے ہیں, مشینیں پڑی ہیں, اس پہ آپ نے اس کو کتاب کو رکھنا ہے, وہ آپ کے نام پیش ہو جائے گی اور آپ اس کو لے کے جائیں, اور ایک پورا کمپیوٹرائزڈ نظام ہے وہاں پہ. اچھا سر, جیسے اب ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بے شک وہ یہاں کے ہیں یا وہاں جا کر جو پڑھے, ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں ہوتے ہیں ہم نے پڑھا, اب دوسرے ممالک میں جا کر جاب کرنی ہے, تو وہاں پر جو پڑھ رہے ہیں کیا وہ ان کو جاب کے مواقع ملتے ہیں, اور اپنی جو کوالیفیکیشن ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد فل ٹائم ان کو جاب کے کتنے مواقع دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں تو اسٹوڈنٹ رول جاتا ہے نا, تو وہاں پر کتنے مواقع ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ وہاں پر مواقع موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ وہاں جاتا ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ پہلے ہی 6-7 لاکھ روپیہ ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ جائے, کم از کم وہاں پہ جائے. پہلے یہ گھر والے یہی کرتے ہیں نا, اچھا چلو بھئی یہ فیس ہم دے دیتے ہیں, اب وہاں پہ تنگ نہ کرنا, چونکہ وہاں پہ ہر چیز, چونکہ رنگٹ مہنگا ہے, ہر چیز مہنگی ہے, رہائش ہے, کھانا ہے, اس کی اپنی ٹریولنگ ہے, ضروریات زندگی ہیں, تو وہاں پہ تو کوئی چیز آپ لینے چاہیں گے تو آپ کو پاکستان کے حساب سے مہنگی ہی لگے گی, پے کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, ایک روٹی ہے, میں آپ کو ایک روٹی کی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے روٹی لینی ہے تو یہاں پہ پاکستان میں آپ کو روٹی کی کتنے کی 15-20 روپے کی روٹی مل جائے گی, لیکن پاکستان میں آپ کو 120, وہاں ملیشیا میں 120 روپے کی ملے گی. ملیشیا میں ایک روٹی 120 روپے کی ملے گی, 2 رنگٹ کی وہاں پہ ایک روٹی ملتی ہے, 4 رنگٹ کا وہاں پہ سالن ملتا ہے. تو اب ظاہر خرچے تو ہیں, تو اب وہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہیں, جاب کے مواقع وہاں پر موجود ہیں. مطلب کہیں بھی اپلائی کرے تو آرام سے ہو جاتا ہے؟ آرام سے نہیں ہوتا, میں غلط بات نہیں کرتا ہوں. نو, کوئی سفارش رشوت کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. زبردست. وہاں پہ آپ کی اپنی ایبیلٹی ہے. اب ہوتا کیا ہے وہاں پر بھی, دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ صرف پاکستان, یہ صرف ملیشیا نہیں. اب آج کا ہمارا نوجوان کیا سوچتا ہے, وہ کہتا ہے میں بیٹھا ہوں, فضا حسین میرے لیے جائے, میرے لیے جاب ڈھونڈے, جاب ڈھونڈنے کے بعد وہ مجھے آگے کہے کہ جناب آپ فلان جگہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ کرسی پہ بیٹھیں اور آپ وہاں پہ آفیسر لگیں. ایسا نہیں ہے. آپ پاکستان میں ہیں, آپ ملیشیا میں, دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ کو خود ایفرٹ کرنی پڑے گی. لیکن میں جو بات کرتا ہوں, چونکہ میں نے وہاں پہ دیکھا, تو میرے خیال میں جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ ہیں تقریباً 95% پاکستانی وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. زبردست. کسی نہ کسی, وہ جو اسٹوڈنٹ کے طور پہ گئے ہیں, یہاں سے وہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ گئے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں.
اس لیے کہ جابس کے مواقع وہاں پر موجود ہیں. اچھا سر، یہ تو ساری ہمیں مطلب ہم نے اس کے لیے ایفرٹ المختصر اس کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, ڈھونڈنی پڑے گی, لیکن مل جائے گی. اچھا سر، یہ وہ تمام باتیں تھیں جو ہم نے سننے کے بعد لگ رہا ہے بہت آسان ہے ساری چیزیں. تو اب آپ وہ بھی بتائیں کہ جو مشکلات فیس ہوتی ہیں، آپ نے جو مشکلات فیس کی وہ کیا ہیں؟ بہت مشکلات بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو چونکہ میں تو زیادہ عرصہ تقریباً 6-7 مہینے میں وہاں رہا، تو میں بھی اسی طرح سے ہی مشکلات تو ہوتی ہیں. لیکن جب آدمی کی آپ نے ایک منزل اپنی طے کر لی ہے تو پھر آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. صحیح. اب ایک آدمی جیسے فار ایگزامپل میں ہوں، میں کمفرٹ زون میں تھا، ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، ریڈیو کر رہا ہوں، ٹی وی کر رہا ہوں، دیگر یونیورسٹیز میں بھی جا کے پڑھا رہا ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ کو رن کر رہا ہوں، اچھی سیلری ہے، اچھا نظام ہے، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ایچ ڈی کرتا ہوں، ملیشیا سے جا کے کرتا ہوں، کمفرٹ زون ٹوٹ گیا. بالکل. اب کیا ہے، اب مشکلات ہیں. اب ظاہر ہے جانا ہے، آنا ہے، ٹکٹ ہے، فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ادھر بھی اپنا خرچہ بھی کرنا ہے. جیسے اب آپ نے بات کی، آپ ریڈیو میں بھی ہیں، ٹی وی میں بھی سب سے پہلے آپ ہوسٹ تھے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سب کو یہ ہوتا ہے پڑھنے کے بعد ہم نے اچھی جاب لینی ہے. آپ ریڈیو میں بھی تھے، آپ ٹی وی کے پہلے ہوسٹ بھی ہیں، آپ پروفیسر بھی تھے، آپ کے پاس پیسہ، ہر چیز، جو انسان ڈریم کرتے کہ پڑھنے کے بعد میرے پاس یہ سب کچھ ہو، وہ میرے پاس چھوڑ کر آپ ملائیشیا گئے کیسے؟ مطلب کیا؟ اچھا، یہ بھی بڑی ایک دلچسپ ہے کہ میں پہلے تو شوق تھا کہ پی ایچ ڈی کروں گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ شوق نہیں کہا کہ یہ پیسہ ضائع کر رہا ہے. بہت سے لوگوں نے کہا لیکن موٹیویٹ کرنے والے زیادہ تھے. میرے ایک دوست ہیں عثمان گیلانی صاحب، تو وہ وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پی ایچ ڈی کریں. تو میں نے اس کو یہی چیزیں بتائیں. میں نے کہا یار یہ میرے لیے مشکل ہے کہ اب میں اس عمر میں پھر بچوں کی طرح پڑھائی، پھر وہی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایکسپینسز جیسے آپ پڑھا رہے ہیں، بالکل اب ٹیسٹ ہونا ہے، پریزنٹیشن ہونی ہے، بچے بن جاتے ہیں. جی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نا آپ کو، بالکل وہی بچوں والا ماحول ہے، وہی اسی طرح کی کلاس ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب ٹیچر نے اسائنمنٹ ذمہ لگائی ہے. اب یہ ہے کہ ایکسپائر بڑا ہو گیا. اب ہم دوست جو ہیں وہ پوری تقریباً دنیا سے، ہمارے جو کلاس فیلوز تھے، ایک سنگاپور کے ہیں، ایک جناب انگلینڈ کے ہیں، ایک امریکہ کے ہیں، ایک جناب بحرین کے ہیں، تو وہ مالدیپ کے ہیں، تو یہ پوری دنیا کے ہمارے دوست ہیں. اب ہم دوست کٹھے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اب اس کو اسائنمنٹ کو کیسے کرنا ہے. تو بالکل یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ بی ایس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ایم فل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب میں نے کہا یار یہ میرے لیے مشکل ہے. دوسرا پھر میں نے کہا ایکسپینسز بھی اتنے زیادہ ہیں، شروع میں تو آپ کو فیس بھرنی ہے. لیکن بہرحال اس نے کیا کیا، اس شریف آدمی نے میری پراسپیکٹس فیس بھر دی، زبردست، اور وہ تقریباً $100 تھی. $100 اس نے بھر دیے. اور میں نے اس کو پھر اس وقت کہا بھی صحیح، آپ نے کیوں بھرے ہیں، میرا تو پتہ نہیں میں جاؤں یا نہ جاؤں. اب انہوں نے کر دیے، تو انہوں نے کہا جی اب تو بھر دیا. اور پھر 10-15 دن کے بعد میرا جب آفر لیٹر آیا تو پھر میرے کزن سے میں نے مشورہ کیا، ڈاکٹر عظیم بخاری صاحب، وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا گیلانی صاحب یہ بھی آپ کر ہی لیں، چونکہ اس ایجوکیشن فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہونی چاہیے. تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، کمفرٹ زون ٹوٹے گا. اس نے کہا مشکل ہے، اور یہ واقعی میں نے اس کے لیے بہت مشکلات دیکھی ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. سر اب آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ینگسٹرز ہیں، انہیں کیا مشورہ دیں گے باہر جانے کے لحاظ سے؟ بالکل میں یہ کہوں گا کہ وہ ملیشیا کو چوز کریں. اس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ایڈمیشنز کا آپشن موجود ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اپنا سب کچھ آن لائن ہے، مطلب کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ ملایا یونیورسٹی میں جائیں. اب یونیورسٹی میں اسی طرح یو پی ایم ہے، یو ایس ایم ہے، اور کئی یونیورسٹیز ہیں. پنانگ میں یونیورسٹی میں گیا، بہت اچھی یونیورسٹی ہے. تو یہ اسکالرشپس بھی ملیشیا دیتی ہے. میں آخری میں یہی کہوں گا کہ میری مثال ہے کہ میں جانے کے لیے پہلے پریشان تھا، لیکن الحمدللہ کہ جب میں وہاں گیا تو میری اسکالرشپ لگ گئی ملیشیا میں، اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ لگ گئی، تو میری رہائش بھی فری ہو گئی. یعنی کہ اسکالرشپ آرام سے لگ جاتی ہے. اچھا دیکھیں، اسکالرشپ 2 قسم کی ہیں. صحیح. جو آرام سے لگنے والی اسکالرشپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فیسیں نہیں دینی پڑیں گی. آپ پہلے سیمسٹر میں جائیں، اپنی کلاسیں اٹینڈ کریں، پہلا سیمسٹر میں پاس ہو کے آپ واپس آ جائیں، ریسرچ ورک پاکستان میں بیٹھ کے کریں.
اچھا. آپ کو فیسیں نہیں دینی پڑیں گی, آپ کی اسکالرشپ آسانی سے لگ جائے گی. دوسری اسکالرشپ جو فلی فنڈیڈ ہے, یہ ویسے تو نصیب کی باتیں ہیں. میرا نصیب الحمدللہ اللہ نے مہربانی کی تو میری فلی فنڈیڈ اسکالرشپ لگ گئی, جس سے میری رہائش بھی فری ہو گئی اور وہاں کے ایکسپینسز بھی انہوں نے مجھے خود دیے, ملیشیا کی گورنمنٹ نے. تو سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ینگسٹرز کو بہت اچھے سے گائیڈ کیا کہ کس طرح سے آپ کنٹری چوز کر سکتے ہیں. ملائیشیا پاکستان کے لیے کتنا زیادہ بینیفیشیل ہو سکتا ہے, کتنی آسانی سے وہاں اسٹوڈنٹس کو مل سکتا ہے. اسپیشلی جیسے آپ نے بتایا کہ جو مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی وہاں پر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, وہاں پی ایچ ڈی کی ان کے لیے بہت زیادہ مانگ ہے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.